ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں آپ کو کچھ باتیں، آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا دل میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کی نور ہے، یہ نور زیادہ پرفروغ ہو، انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت سے محروم نہ فرمائے، اس سے پہلے ہمیں موت مل جائے۔ میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ محبت کا چراغ زیادہ شعلہ ور ہو۔ یہ کفایت الاثر ہے، کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلوۃ والسلام، تالیف ابی القاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمی۔ یہاں پہ میں کچھ روایات، آپ کو ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں، روایتیں تو بہت ہیں عزیزو، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نصائح، ان کے کچھ مواعظ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ کتاب، اس کتاب میں صفحہ 152 میں یہ حدیث روایت ہے، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت مولا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج کو میں اللہ کے بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، نام لیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، خوبصورت نام جو اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ نام حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام، دنیا کی سب خوبیاں عزیزوں، دنیا میں جتنی خوبی آپ کو نظر آتی ہے نا، ان کا سرچشمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے آل ہیں، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ میں تو گناہگار ہوں، میں ان کا نام کیسے لے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا پکارا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اطلعت الی الارض اطلاعة فاخترتک منها، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو خالق کون ہوں، میں تو زمین آسمان کا بنانے والا میں ہوں، سب میرے سامنے ہیں، میں نے پوری ہستی کو دیکھا ہے، پوری مخلوق کو دیکھا ہے، خلائق میں سے سب سے بہترین جو پایا ہے، سب سے جو بلند مرتبہ پایا ہے، سب سے جو فاضل پایا ہے، کامل پایا ہے، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا، تو میں نے آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا، آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا ہے، وجعلتک نبی، اور میں نے تو آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، وشققت لک اسما، وشققت لک من اسمی اسما، اور آپ کے نام کو میں نے اپنے نام سے بنایا ہے، فانا المحمود، میں ہوں رب محمود، میں ہوں رب جو قابل حمد ہے، اور تو ہے اور آپ ہیں، آپ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسم گرامی، وہ اسم گرامی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ ثم اطلعت الثانیہ، پھر میں نے پھر خلائق کو دیکھا ہے، میں سب کا خالق ہوں، ملائکہ کو میں جانتا ہوں، خالق ان کا میں ہوں، سکان سماوات، سکان اعلی علیین کو میں جانتا ہوں، انبیاء کو میں جانتا ہوں، مرسلین کو میں جانتا ہوں، عالمین میں جتنے جہانے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہان ہیں، ان میں اخیار کون ہے، بہترین کون ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ اچھا، ثم طلعت الثانیہ، دوسری دفعہ آپ کے بعد جب میں نے پھر ہستی میں، اپنے مخلوق میں، خلائق میں نے نظر ڈالا ہے، فاخترت منها علی علیہ السلام، تو پھر میں نے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، آپ جیسا اس کا نور، آپ جیسا اس کا جمال، آپ جیسا اس کا کمال، میں نے کن کو پایا؟ آپ کے بھائی، آپ کے نفس نفیس حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، وجعلته وصیک، اور میں نے ان کو آپ کا وصی بنایا ہے، وخلیفتک، اور میں نے ان کو آپ کا جانشین بنایا ہے، وزوج ابنتک، اور میں نے ان کو آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی
سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا ان کا شوہر بنایا، وَأَبَا ذُرِّيَّتِكَ، اور میں نے ان کو آپ کی اولاد کے والد بنایا ہے. آپ کی اولاد، آپ کی نسل ان کی نسل سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا مِنْ أَسْمَائِي، اور میں نے ان کا نام اپنے نام سے میں نے ان کا اسم مبارک میں نے خود چنا ہے، میں نے خود نام رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ہمارے مولا، ہمارے آقا امیر العالمین، امیر المؤمنین، سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے، آپ کو پتہ واقعہ سنا ہوگا، کافی مشہور ہے، وہ گئے تھے پہاڑی پر جب پیدائش کا وقت تھا. خانہ کعبہ میں ان کی والدہ گئی تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی والدہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے، تو اللہ کی جانب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ لوح آیا تھا، ٹیبلٹ آیا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ اس میں اشعار کافی مشہور ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام، یہ میرا ولی ہے اور یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، ان کا نام کوئی اور نہ رکھنا، ان کا نام میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، اور ان کا اسم گرامی وہی ہے جو اس حدیث شریف میں ہے، فَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، کہ میں ہوں علی، میں ہوں اعلیٰ، اور یہ میرے حجت ہیں، آپ کے وصی ہیں، یہ علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اوصیاء حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ صرف بنی اسرائیل میں نسخ ہوئی تھی، صرف بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نسخ ہوئی تھی، لیکن بنی اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نسخ نہیں ہوئی تھی. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء طاہرین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے والد گرامی اور ان کے آباء طاہرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کی شریعت پر تھے اور ان کے اوصیاء میں سے تھے. اچھا، پھر فرمایا وَجَعَلْتُ، اللہ نے فرمایا شب معراج فرمایا وَجَعَلْتُ فاطمة سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سلام اللہ علیہم اجمعین من نورکما، اور میں نے خلق کیا، میں نے بنایا صدیقہ طاہرہ حوراء انسیہ لا انسیہ سلام اللہ علیہا کو، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، اور ہمارے آقا، ہمارے مالک حضرت امام حسین علیہ السلام کو میں نے آپ کے نور سے ان کو خلق کیا ہے، آپ دونوں کے نور سے خلق کیا. ثم عرضت ولایتهم علی الملائکۃ، پھر میں نے آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حق طاعت، پنجتن پاک کی حق طاعت، میں نے ملائکہ کو اس بات کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، فرمان صادر کی ہے، ملائکہ کو پکارا ہے کہ یہ تم پر افضل ہیں، یہ تم پر اقدم ہیں، یہ تم سے اعلیٰ مرتبہ ہے، ان کی طاعت کرنا. فمن قبلها كان عند من المقربین، تو جو ان ملائکہ نے جو سب سے پہلے قبول کیا، سب سے پہلے آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ملائکہ مقربین ٹھہرائے. تو یہ پتہ چلا خلقت کی داستان بہت طویل ہے، یہ تو صرف ایک جملوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیل کیا ہے، وہاں پہ کیا ترتیبات تھے، کیا درباریں سجائی گئی، ٹھیک ہے نا، اور ملائکہ نے کس طرح اقرار کیا، وہ ہمیں نہیں معلوم، انشاءاللہ ایک دن آئے گا. حضرت امام باقر علیہ السلام کے شبیہ اور ان کے وارث اور ان کے جانشین اور ان کے علوم کے خازن سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے، اور وہ بتا دیں گے یہ اسرار، اگر ہم زندہ ہوں، ہمیں یہ میں یہ اجازت ملے تو شاید ہم دریافت کر لیں، وہ مناسب سمجھے تو جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ملائکہ نے کیسے اقرار کیا، کس طرح اعتراف کیا اپنے غلامی کا، اپنی نوکری کا، کن کے سامنے، ائمہ ابرار علیہم السلام کے سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدا عبدنی حتی ینقطع ویسیر کالشن البالی،
اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک شخص میری عبادت کرے اور میرے سامنے نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، اور ساری زندگی اس کی اسی میں گزر جائے کہ نسک میں، عبادات میں اس کی زندگی گزر جائے، توبے میں، استغفار میں، نماز شب میں، قراءت قرآن میں، روزوں میں اس کی عمر گزر جائے، اور اس کی عمر کا کس طرح پہنچ جائے؟ یسیر کشن البالی، جو مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا مشک، آپ نے دیکھا پانی کا مشک جب پرانا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑے دراڑیں پڑتی ہیں، تو یہ شخص اتنا برا ہو جائے کہ بالکل پانی کا جو مشک، پرانا مشک، پٹا ہوا مشک ہے، اس طرح بن جائے، یعنی بالکل بوڑھا بن جائے، بالکل وہ ضعف کی حالت میں، یعنی ایک شخص 90 سال اس نے صرف عبادت کی، ٹھیک ہے نا، یا 100 سال اس نے عبادت کی، بہت بوڑھا آدمی ہو گیا. ثم اتانی جاحدا لولایتکم، پھر وہ میرے پاس آ جائے اور آپ کی ولایت کا وہ منکر ہو، آپ کی امامت کا وہ منکر ہو. ما اسکنتہ جنتی، منکر جاہد کس کو بولتے ہیں؟ جاہد اس کو بولتے ہیں جو جانتا ہے انکار کرتا ہے، جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے. اب شخص جاہل ہے، جاہل جاہد نہیں ہوتا، یہ اس کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. موجودہ علماء جو ہے جماعت عمریہ کے جو موجودہ علماء ہیں وہ جانتے ہیں، اور بہت سارے ان کے جانتے ہیں لیکن وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن عوام ان کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا فرق ہے. ما اسکنتہ جنتی، میں اس کو جنت میں کبھی جگہ نہیں دوں گا ایسے شخص کو جو جاہد ہو، ولایت کا منکر ہو، انکار کرے. ولا اذللتہ تحت عرشی، اور میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے قریب نہیں آنے دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحب ان تراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تم اپنے اوصیاء طاہرین علیہم السلام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قلتو، میں نے عرض کیا، یا رب، نعم یا رب، جی بالکل میرے رب، میں ان کو زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. فقال عز وجل ارفع رأسک، تو میرے رب عز وجل نے حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اوپر اٹھائی، اوپر نظر کیجیے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے خطاب ہو رہا تھا تو ادب سے سر ان کا جھکا ہوا تھا، نظریں نیچی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اوپر دیکھ لیں. فرفعت رأسی، تو اللہ کا حکم کی اطاعت کیا، میں نے سر اوپر کیا. فإذن بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نور ظاہر ہو گئے، نور ظاہر ہو گئے. اب نور ظاہر ہو گئے، اس انوار کو مثلا ہم تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے اس کی تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو ان آنکھ دیکھا ہے، اس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر ہم ایک دفعہ مثال دیتے ہیں، یہ مثال کافی سارے کتب میں مشہور ہے، کہ اگر ایک مینڈک ہے بھئی، وہ کنویں میں رہتا ہے، کنواں ہے اس میں مینڈک کچھ رہتا ہے نا، وہ کبھی وہ کنویں سے باہر نہیں نکلے، کنویں سے کبھی باہر نہیں نکلے. ان کے لیے تو پوری ان کی دنیا وہی کنواں ہے، ٹھیک ہے نا، کنواں وہی ان کی دنیا ہے. ان کو کیا معلوم کہ باہر کنویں سے باہر بہت بڑی دنیا ہے، وہاں پہ سورج ہے، وہاں پہ چاند ہے، وہاں پہ دن ہوتا ہے، وہاں پہ رات ہوتا ہے، وہاں پہ درختیں ہیں، وہاں پہ جنگلیں ہیں، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ شہریں ہیں، شہروں میں گاڑیاں ہیں. ان کو کیا معلوم یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. ہم اور آپ اسی طرح، ہم اور آپ ایک بہت ہی تاریک جو دنیا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، ایک کنویں سے بھی کم ہے خلقت میں. وہ کنویں سے، ایک کنواں جس طرح ہماری دنیا میں، ہمارے زمین میں، اس سے بھی کم تر ہے. ہماری جو آنکھ ہے، ہماری جو نگاہ جن چیزوں میں پڑی ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نے جو چشم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار خلقت دیکھی ہیں، اس کا تو ہمارے تصور سے باہر ہے. تو بہرحال انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، تو ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا جلال تماشا کیا، کیا جمال تماشا کیا، وہ کس طرح محو صورت علی علیہ السلام ہوئے، وہ کس طرح حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ائمہ ابرار علیہم السلام کی عظمت کو دیکھا شب معراج. وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہم تو اس کا فکر بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا. فإذا بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انوار ہیں،
عظمت ہے کن کی؟ سید المسلمین علیہ السلام کی، اور سید نساء العالمین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، وعلی ابن الحسین اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور ہمارے آقا حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کی، اور ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے بادشاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد ابن علی الجواد سلام من اللہ علیہم اجمعین کی، اور علی ابن محمد حضرت امام ہادی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے بعد جو 12واں، بلکہ یہاں پر 12واں امام اور 13واں معصوم، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں گرامی ہے جو ہم نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن الحسن لقب شریف ہے ان کا، جو دین حق کو اقامہ فرمائیں گے، دین حق کو اقامہ فرمائیں گے، فی وسطہم، وہ ان کے مرکز میں تھا سلام اللہ علیہ، مرکز میں چاروں طرف، آباء طاہرین وسط میں، وسط میں ان کا وارث، ان کا وصی حضرت امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأنہ کوکب دری، اتنا نور تھا میرے فرزند، میرے آخری وصی حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ کے اتنا نور تھا کہ ان انوار مقدسہ میں ان کا نور سب سے زیادہ چمکدار، ان کا نور سب سے زیادہ پرفروغ، ان کا نور سب سے زیادہ منور، کأنہ کوکب دری، کوکب بولتے ہیں ستارے کو، دری بولتے ہیں بہت پردرخشش، انوار میں بڑی بات ہے بھائی، عرش الہی میں وہ ان انوار جن سے عظیم تر انوار اللہ نے خلق نہیں کیا ہے، ان انوار میں سب سے زیادہ پرکشش، سب سے زیادہ پردرخشش، سب سے زیادہ پرفروغ کن کا نور تھا؟ ہاں، جن کے ہم اور آپ غلام ہیں، جن کے ہم بہت ناقابل، بہت گنہگار، بہت روسیہ، بہت شرمندہ عبد عابق ہیں، کہنے کا تو غلام ہے لیکن عمل میں بڑے مجرم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی ہمارے آقا ہمارے سرکار۔ فقلت یا رب، میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، من ہؤلاء، میں نے عرض کیا اے میرے رب بتا میرے یہ کون ہے، یہ کون؟ فرمایا ہؤلاء الائمہ، فرمایا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں تغلیب، تغلیب بولتے ہیں، یہ بہت وسیع ایک فن ہے ادب میں کہ اکثر کو اقل پہ تغلیب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال من تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بیٹے ان کے 12 بیٹے تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان سے پوچھا کہ میں تو مرنے والا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعبد الہک، میں ہم تیرے رب کی، تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے آبا کی الہ کی، وہ کون ہے؟ ہاں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، ان کی خدا کی عبادت کریں گے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے آبا نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو کس لیے ان کو اب کہا گیا؟ ہاں، یہاں پر اب اس لیے کہا گیا، والد اس لیے کہا گیا ہے، یہاں پہ تغلیب ہے، کیونکہ ابراہیم والد ہیں ان کے، اسحاق بھی والد ہیں، تو یہ اغلبیت کا حکم جو ہے سب پہ طاری ہو گیا۔ یا مثلا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، وہ ابلیس تو ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں، اس کو تغلیب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی یہ نہ کہتے کہ شیعوں کے نزدیک یہ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی امام ہے، نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حجت ہے، معصوم ہے،
حجت ہے، معصوم ہے، ان کی طاعت واجب ہے، لیکن امام صرف 12 ہے، امام صرف 12 ہے، وہ 12 امام نہیں ہے۔ یہاں پہ اس عبارت میں تغلیب ہے، اور تغلیب عربی زبان کا ایک بہت وسیع باب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا القائم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف، یہ جو وسط میں ہے، جو چاند کی طرح، ہاں، جو بہت ہی پرترقش ستارے کی طرح وہ پرفروغ ہے، یہ وہی ہے جو جو سب ائمہ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے جائیں گے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجتا ہوں، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سب بقیہ ادیان محو ہو جائیں، ایک ہی دن باقی رہے، اللہ کی عبادت ہو۔ اچھا، تو وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا، یہ تو کئی مقامات پہ قرآن میں، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ یہ یحل حلالی و یحرم حرامی، ہاں، یہ سب وہ احکام دین کے، حلال جو واقعا حلال ہے، حرام جو حرام ہے، جو واجبات ہیں، جو نسک ہیں، عبادات ہیں، جو حدود الہی ہیں، جو ہم تک شاید نہیں پہنچے ہیں تقیہ کی وجہ سے، یا وقت نہیں آیا ہے۔ حکومت اسلام جب بنے گا تو وہ ظاہر کریں گے، تو یہ سب ان کے زمانے میں ہوگا۔ وہ لیظہر الدین بلے لیظہرہ علی الدین کلہ، سب ادیان پہ برتری ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ وَبِهِ أَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم منتقمین میں سے ہوں، اپنے دشمنوں سے میں انتقام لوں گا، میں انتقام، کس کا انتقام لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَهُوَ راحۃ لِأَوْلِيَاءِ، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اولیاء اللہ ہیں، ان کے خالص شیعہ اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت منتقم علیہ السلام، حضرت منتظر علیہ السلام، یہ میرے اولیاء کے لیے راحت ہے، میرے اولیاء کے آسائش کے لیے آسائش ہے یہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُشْفِي قُلُوبَ شِيعَتِكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں، یہ وہی ہے جو آپ کے شیعوں کے دل کو جو زخم ہوگا، آپ کے شیعوں کے دل میں جو درد ہوگا، آپ کے شیعوں کے دل میں، ہاں، جب یاد آتا ہے آپ کو درد ہوتا نہیں ہوتا؟ آج ولادت کے دن میں مصائب نہیں پڑتا، لیکن درد تو ہے نا، درد تو ہے نا۔ میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، نام بھی نہیں لوں گا، لیکن درد تو ہے، درد تو ہے نا، قلب میں، دل میں درد ہے یا نہیں؟ درد ہے یا نہیں بھائی، یہ بتاؤ۔ بل پاس کرتے ہیں کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل کو برا کہے، وہ جو عمر قید ہو، عمر قید۔ دل میں درد ہے یا نہیں عزیزو، بتاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ہے، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت بھر دے، ہمارے دلوں میں محبت بھر دے۔ حضرت امام عصر علیہ السلام، جس طرح ہمارے دلوں میں تو نے محبت دیا، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی دلوں میں بر دے یا اللہ، یا اللہ شیعوں کے دلوں میں بر دے محبت امام عصر علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ هو الذی یشفی قلوب شیعتک، وہ وہی ہے جو تیرے شیعوں کے دل میں جو زخم ہوں گے، شیعوں کے دل میں جو درد ہوں گے، شیعوں کے دل میں جو دکھ ہوگا، ان سب کا شفا دینے والے یہ ہیں۔ اور وہ دکھ اور وہ غم اور وہ زخم دلوں میں، شیعوں کے دلوں میں کن کی جانب سے ہوگا؟ ظالمین کی جانب سے ہوگا، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں شیعوں پر، ظالمین سے، جاہدین سے۔ جاہد ہو گئے جو منکر ہیں، جو جان کے انکار کرتے ہیں نا، جو جان کر انکار کرتے ہیں اس کو جاہد بولتے ہیں۔ پتہ ہے یہ حق ہے، پتہ ہے یہ حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث غدیر ہے، ہم فجر پاک کے ماننے والے ہیں، ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب حق ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم پہ آنکھوں سے نبی ہم ان کے درمیان نہ رہے ہوتے تو کوئی یقین کر سکتا؟ ہاں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ہو بھی سکتا ہے بھائی، کہ پتہ بھی ہے یہ سب کچھ، قرآن کی آیت دکھاتے ہیں کہ دیکھو
یہ ابو بکر عمر کے متعلق تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. اس کا معنی یہ ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن بھئی چھوڑ دو. بھئی ابو بکر عمر جو ہے نا اس کے متعلق اس قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے. الٹا شیعوں کو ماریں گے کہ بھئی تم ان کو برا بلا کہتے. یا 12 اماموں کا ثابت کرتے ہیں قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے، پھر اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر سارا دن پھر ان کا ورد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول قرآن سنت. بھائی اللہ قرآن رسول سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تو فرما رہا ہے. 12 اماموں کی امامت کی طرف تو دعوت دے رہا ہے. والکافرین کہ جو ایسے جاہد حقیقت میں کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف